السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ بڑے کمرے میں مدھم سی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ سکندر خان زادہ قالین پر بچھے کشنوں کے درمیان گہری سوچ میں بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی سرد سکون تھا جو طوفان سے پہلے کے لمحوں میں ہوتا ہے۔ کمرے میں موجود تینوں مرد خاموش بیٹھے تھے۔ کوئی سگریٹ کے دھوئیں میں الجھا ہوا، کوئی تسبیح کے دانے پھیر رہا تھا اور تیسرا بس اپنے ناخن چبا رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ ہلکا سا کھٹکا۔ سکندر خان زادہ نے سر اٹھایا اور بلند آواز میں بولے، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ چند لمحے بعد دروازہ دھیرے سے کھلا اور گلمینہ اندر آئی۔ چہرہ آدھا دوپٹے میں چھپا، ہاتھوں میں ایک ہلکی سی لرزش۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے سلام کیا، السلام علیکم بابا سرکار، آپ نے ہمیں یاد کیا؟ وعلیکم السلام، سکندر نے نرمی مگر رعب سے جواب دیا۔ بیٹھو گلمینہ، ہمیں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ چپ چاپ ایک کونے میں لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گئی، نظریں ابھی بھی زمین پر جمی تھیں۔ اپنے باپ بھائیوں کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی۔ سکندر صاحب نے گہری سانس لی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں پتہ ہے نا ہم تمہارے لالا کے کیس میں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ لیکن کیس الجھتا جا رہا ہے، بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر بروقت قدم نہیں اٹھایا گیا تو ہم بہت بری طرح پھنس سکتے ہیں۔ گلمینہ نے ہولے سے سر ہلایا، جی بابا، ہم جانتے ہیں، آپ لوگ دن رات لگے ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ لالا کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، آپ بس حکم کرو ہم کیا کر سکتی ہے۔ اس کی اردو بہت خراب تھی مگر توڑ پھوڑ کر وہ پشتون لہجے میں بول ہی لیتی تھی۔ سکندر صاحب نے تھوڑا جھک کر اسے دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے بولے، اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ آسان نہیں ہے، مگر تمہاری ہمت پر ہمیں بھروسہ ہے۔ ہم جانتے ہیں ہماری بیٹی کتنی بہادر اور سمجھدار ہے۔ پورے قبائل میں ایک تم واحد لڑکی ہو جس نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی ہے اور آگے بھی نام بنا رہی ہو، لیکن اب ہمیں تمہاری ضرورت ہے گلمینہ۔ گلمینہ کی بھوری آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ ابھری، بابا سرکار آپ حکم کرو، ہم اپنے لالا کے واسطے کچھ بھی کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی جان دے دے گا، ہمارا لالا ہماری زندگی کا کل کائنات ہے۔ اس کی بات سن کر انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی اور سخت لہجے میں بولے، ایک زریاب شاہ نام کا ایک شخص ہے، وہ تمہارے لالا کے کیس کی تفتیش کر رہا ہے، بڑا چالاک ہے، اس نے ہمیں بری طرح الجھا دیا ہے، اب اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، ہم جتنے بھی پولیس والوں کو جانتے تھے ان کے ذریعے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا، ہم اس تک پہنچ بھی نہیں پا رہے۔ وہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، اسے زیر کرنا اتنا آسان نہیں، ایک تم ہی ہو جو ہماری مدد کر کے اسے زیر کر سکتی ہو۔ گلمینہ چونک گئی، ہماری مدد؟ ہم کیا کر سکتا ہے بابا، آپ بس حکم کرو۔ وہ واقعی بہت بہادر تھی، اس کے جیسی لڑکی پورے قبیلے میں نہیں تھی۔ سکندر صاحب کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ بولے، تمہیں اس کے گھر جانا ہوگا نوکرانی بن کر، وہاں رہنا ہوگا، سب دیکھنا ہوگا اور سننا ہوگا، اور جو چیزیں ہم کہیں وہ وہاں سے نکالنی ہیں، کچھ کاغذات، کچھ ریکارڈ۔ تم سے مسلسل رابطے میں رہیں گے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے پہلے ہی ملازم کی صورت میں اپنے کافی وفادار آدمی وہاں بھیجے ہوئے ہیں، اگر تم کسی مصیبت میں آئی تو وہ تمہاری حفاظت کر لیں گے۔ اپنے لالا کے لیے تمہیں قربانی دینی ہی ہوگی گلمینہ۔ گلمینہ کے ہاتھ ایک دم لرز گئے، بابا سرکار ہم سے یہ نہیں ہوگا، ہم نے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا، ہم ڈر جائے گا، اگر پکڑی گئی تو وہ آدمی ہمیں بھی پھانسی کا پھندا دے گا، ہم یہ نہیں کر پائے گا بابا سرکار۔ آپ ہمیں جان دینے کو بولے ہم دے دے گا، لیکن یہ قدم نہیں اٹھا سکتا، ہم کبھی گھر سے باہر نہیں گیا۔ وہ پشتون لہجے میں بات کرتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی تھی، یہ محض اس کا باپ ہی نہیں پورا قبائل کہتا تھا۔ سکندر صاحب نے کرسی سے ذرا آگے ہو کر بولا، ڈرو مت لاڈو، ہم ہیں نا تمہارے پیچھے، تمہارا ایک بال بھی کوئی بگاڑ نہیں سکتا، تمہارے لالا کی جان کی بات ہے،
تم نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ کیا تمہیں اپنے بھائی کی جان عزیز نہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھے ایک شخص نے دبے لہجے میں کہا، بی بی، تمہارے لالا کبھی بھی ڈر کے پیچھے نہیں ہٹے۔ تم ان کی بہن ہو، تم میں بھی وہی خون ہے، تم کیوں ڈر رہا ہے؟ گلمینا نے نظریں اٹھائی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہم کوشش کرے گا بابا، لیکن اگر غلطی ہو گئی تو؟ سکندر صاحب نرمی سے بولے، غلطی تب ہوتی ہے جب نیت کمزور ہو۔ تمہاری نیت صاف ہے، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، بس حوصلہ رکھو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف پنکھے کی گھڑگھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ گلمینا نے آہستہ سے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے بابا سرکار، ہم تیار ہے۔ ہم اپنے لالا کے واسطے جان بھی دے دے گا، آپ بس حکم کرنا۔ سکندر صاحب کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ شاباش میری بیٹی، یہی تو ہم تم سے سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا، اب جاؤ، کل صبح تمہیں ایک عورت کے ساتھ بھیجا جائے گا، وہ تمہیں سارا راستہ سمجھا دے گی، اور ہاں، دل مضبوط رکھنا، زریاب شاہ سے سامنا ہوا تو نظریں جھکائے رکھنا، وہ آدمی باتوں میں پھنسا لیتا ہے، اور تم بھی پٹھان ہے، اگر پکڑی گئی تو بہت مسئلہ ہوگا۔ گلمینا نے چادر کے پلو کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ جی بابا سرکار، ہم دھیان رکھے گا۔ پھر اس نے آہستہ سے سلام کیا، دروازے کی طرف بڑھی، جاتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ بھی جیسے کمرے کے سکوت میں گم ہو گئی تھی۔ سکندر صاحب نے دروازہ بند ہوتے دیکھا، پھر اپنے آدمیوں کی طرف رخ کیا۔ لڑکی ڈر تو رہی ہے مگر وفادار ہے، اب کھیل شروع ہوگا۔ زریاب شاہ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ خطرہ اس کے گھر کے اندر سے اٹھنے والا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی خطرہ ان کی جان کا وبال بن جائے گا۔ باہر صحن میں ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، دروازہ ہلکا سا چرچرا کر بند ہوا۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر بھاری ہو گئی، جیسے سازش کی ہوا نے اس مکان کے در و دیوار میں بسیرا کر لیا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 دن خاموشی سے بیت گئے۔ آج معمول کا دن تھا، آج وہ اپنا گھر چھوڑ کر شاہ حویلی کے جانب بڑھ گئی تھی۔ اس بات سے بے خبر وہ جا اپنی مرضی سے رہی تھی، لیکن وہاں سے نکلنا کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ زریاب شاہ کی حویلی وسیع اور خاموش تھی۔ لمبے درختوں سے گھرے صحن میں ٹھنڈی ہوا کا نرم سا جھونکا آتا تو دروازے کے پاس لٹکا پیتل کا جھمکا ہولے سے بجتا۔ بڑے لکڑی کے دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی، اور وہیں کھڑی تھی گلمینا، چہرے پر گھونگھٹ ڈالے، دل کی دھڑکنیں تیز، جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئیں گی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بے اختیار دوپٹے کے کنارے مسل رہی تھیں۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا، سامنے نسرین کھڑی تھی، درمیانی عمر کی عورت، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں ہوشیاری۔ اس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولی، تم گلمینا ہو نا؟ گلمینا نے آہستہ سے سر ہلایا، جی ہم گلمینا ہیں۔ نسرین نے اطمینان سے کہا، میں نسرین ہوں، تمہیں میرے بارے میں سکندر صاحب نے بتایا ہوگا۔ جی بابا نے بتایا تھا، گلمینا نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، دل تھا کہ دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ گھر ہی گھر میں رہتی تھی، لیکن جانتی نہیں تھی آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی زندگی میں کیسا طوفان اٹھنے والا ہے۔ نسرین نزدیک ہوئی اور سرگوشی نما آواز میں بولی، اچھا تو سنو، میں نے تمہارے لیے صاحب سے بات کر لی ہے، وہ اندر بیٹھے ہیں، تمہارا انٹرویو لیں گے، بس ایک بات یاد رکھنا، کوئی غلطی نہیں کرنی، گھونگھٹ بالکل نہیں اٹھانا، جیسے بولوں ویسے ہی کرنا، سمجھ آئی؟ ایک غلطی کرو گی اور پکڑی جاؤ گی، اور میں صاف کہہ دیتی ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ ہر ایک شخص کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، تمہیں اپنا بچاؤ بھی خود کرنا ہوگا۔ گلمینا نے ہلکے سے کانپتے لبوں سے کہا، جی ہم سمجھ گیا، تم اب کیا ہمیں یہیں کھڑا رکھے گا، اندر نہیں لے کر جائے گا؟ نسرین نے دروازہ بند کیا اور اسے اپنے ساتھ لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ لکڑی کا فرش چلنے سے ہلکا سا چرچراتا تھا، کمرہ خالص مغل طرز پر سجا ہوا تھا۔ کمرے کے بیچ میں سفید صوفے، سامنے شیشے کی میز پر سگریٹ کا پیکٹ، لائٹر اور ایک کھلی ہوئی فائل موجود تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئی تو
زریاب شاہ صوفے پر بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیض آسینے کوہنیوں تک موڑی ہوئی، ہاتھ میں قلم اور سامنے کاغذات، چہرہ ایسا کہ نگاہ خود بخود رک جائے، پرسکون مگر پر اثر۔ اس نے سر ذرا سا اٹھایا، ایک نظر ان دونوں پر ڈالی۔ گلمینا کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ اس نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ نسرین دھیرے سے بولی، صاحب یہ نئی ملازمہ ہے، بہت ضرورت مند ہے۔ شوہر شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، بچے بھوکے ہیں، بس کام کی تلاش میں ہے۔ ویسے بھی آپ نے کہا تھا ایک عورت چاہیے جو صفائی اور کپڑوں کا دھیان رکھے، اور یہ ان کاموں میں بہت ماہر ہے۔ آپ کو بالکل مایوس نہیں کرے گی، آپ اسے متاثر ہی ہوں گے۔ بہت آس لیے آپ کے پاس آئی ہے۔ زریاب شاہ نے فائل بند کی۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی مگر ایک وقار بھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ لہجہ بے حد سرد سپاٹ تھا۔ ہم گلمینا صاحب۔ اس نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اس نے اپنا لہجہ سنبھالنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سنبھال نہیں پائی۔ کیا کیا کام آتا ہے تمہیں؟ وائبرو چکائے بولا۔ اس نے گلا صاف کیا اور سر جھکائے بولی، ہم سب کر لیتا ہے صاحب، جھاڑو، برتن، کپڑا، صفائی، سب۔ تم بس کام دو، ہم کرے گا، اور بدلے میں پیسہ چاہیے۔ ہم بہت غریب عورت ہے، اپنے شوہر سے پریشان ہیں، بس پیسے کے واسطے گھر سے نکلا ہے، ورنہ کبھی نہیں نکلتا۔ تم تو جانتا ہے آج کے دور میں عورت کا کمانا کتنا مشکل ہے، لیکن جہاں آپ جیسے انسان ہوں وہاں عورت محفوظ ہوتی ہے۔ ہمیں نسرین باجی نے بتایا ہے تم بہت نیک انسان ہیں، خدارا ہماری مدد کر دو۔ اس نے اپنی طرف سے تیار کی ہوئی سپیچ بہت ٹھہر ٹھہر کے بولی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا لہجہ سنبھلنے میں نہیں آیا تھا۔ زریاب شاہ نے ذرا سا آگے جھک کر کہا، بولنے سے لگتا ہے تم پٹھان ہو۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹکی، دل میں خوف سا ابھرا مگر فوراً بولی، جی صاحب ہم پٹھان ہیں، ہمارا مرد بھی پٹھان ہے، مگر وہ اچھا نہیں ہے، شراب پیتا ہے، غیرت نہیں ہے اس میں۔ ہمارا باپ اور بھائی بہت غیرت مند ہے، ان کو نہیں پتا ہم یہاں کام کرتا ہے، اگر پتہ چل گیا تو ہم زندہ نہیں بچے گا۔ اس نے بات کا رخ تبدیل کر دیا۔ وہ ذرا بھی اس بات کا احساس اس کو نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے اور کس کی بہن ہے۔ زریاب شاہ نے چند لمحے اس کے لہجے کا اتار چڑھاؤ سنا، پھر آرام سے بولا، ٹھیک ہے، مجھے اپنے کمرے کی صفائی کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت تھی، کپڑے استری کرنے ہیں، کمرہ سنبھالنا ہے، کرو گی؟ وہ اب بھی عام لہجے میں مخاطب تھا، لیکن نظریں اس کے چہرے پر ہی تھیں جو نقاب کے حالے میں چھپا ہوا تھا۔ گلمینا نے سر جھکایا، جی صاحب، جو کام دو گے ہم کرے گا، بس پیسے اچھے ملنے چاہیے، بچے بھوکے ہیں نا صاحب۔ زریاب نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، ٹھیک ہے، تمہیں تنخواہ اچھی ملے گی، کل سے کام شروع کر دو، نسرین تمہیں سب سمجھا دے گی۔ نسرین نے سر ہلایا، جی صاحب میں دیکھ لوں گی۔ زریاب نے فائل دوبارہ اٹھا لی، اور ہاں، گھونگھٹ کی فکر مت کرو، یہاں کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، اگر اتارنا بھی چاہو تو تمہاری اپنی مرضی ہے، یہاں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ گلمینا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اس نے سر جھکائے ہوئے کہا، شکریہ صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ زریاب نے بس اتنا کہا، جاؤ نسرین تمہیں کمرہ دکھا دے گی، کل صبح سے صفائی شروع کر دینا۔ دونوں واپس مڑی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، گلمینا نے ایک لمحے کو گہری سانس لی۔ ابھی تو اس نے قدم رکھا تھا اس حویلی میں، مگر اسے یوں لگا جیسے کسی خطرناک کھیل کے دہانے پر کھڑی ہو۔ نہ جانے کیوں اسے آج پہلی بار اپنے بابا سرکار کے فیصلے پر افسوس ہوا تھا۔ پیچھے سے زریاب شاہ کی گہری آواز آئی، نسرین خیال رکھنا اس کا، لگتی سیدھی سادی سی ہے، مگر دیکھنا کہ کہانی کیا نکلتی ہے۔ نسرین نے مختصر سا جواب دیا، جی صاحب جیسے آپ چاہیں، اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ اندر رازوں کا بھاری سکوت، باہر اندھیری رات اور گلمینا کا ڈرتا ہوا دل موجود تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنا کام کر کے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، اسی لیے آج کی رات ہی اس نے ریکارڈ روم جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کے سناٹے میں حویلی کے لمبی راہداریوں میں خاموشی رینگ رہی تھی، دور کہیں کتے کے بھونکنے کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ گلمینا دبے قدموں ریکارڈ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔
اس کے قدموں کی چاپ جیسے فرش میں جذب ہو رہی تھی۔ دروازہ ہلکا سا چرچرا کر کھلا۔ اندر اندھیرا نیم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میز پر بکھری فائلیں، بند درازیں اور دیوار پر لگا ایک بڑا کیلنڈر، ہر چیز اپنی جگہ پر پراسرار لگ رہی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہوئے بھی اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ زریاب شاہ کے بارے میں جو کچھ اس نے ملازمین کے منہ سے سن لیا تھا، اس میں ہمت بالکل نہیں تھی کہ وہ مزید ایک دو روز یہاں ٹھہرتی۔ وہ جلد سے جلد اپنا کام کر کے یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اس نے کان کے ساتھ چھوٹا سا موبائل دبایا، آہستہ سے بولی، کچھ نہیں مل رہا، سارا کمرہ فائلوں سے بھرا ہے۔ وہ آدمی بہت سخت ہے، نسرین بولی تھی۔ اگر زریاب کو بھنک بھی پڑ گئی نا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ کمرہ خزانے جیسا معلوم ہو رہا ہے، ہر طرف فائلز ہی فائلز ہیں۔ میں کون سی فائل اٹھاؤں کچھ معلوم نہیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں پکڑی جاؤں گی۔ دوسری طرف سے ایاز کی آواز دبی مگر پورا زمائی، پریشان مت ہو، اگر اتنا گھبراؤ گی تو واقعی پکڑی جاؤ گی، نارمل بیہیو کرو، اگر پکڑی جاؤ تو کہہ دینا یہاں صفائی کرنے کے لیے آئی تھی۔ اور اب اس کی ٹیبل کے نیچے لکڑی کی الماری ہے، کتابوں کے نیچے کچھ خفیہ فائلز ہوتی ہیں، دھیان سے دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی چپ بھی ہو، یہ اپنے موسٹ کرمنل کیسز کی فائلز وہی رکھتا ہے۔ تمہیں بس ہمت دکھانی ہے، مجھے یقین ہے میری بہن یہ کر دکھائے گی۔ اگر وہاں گئی ہو تو خالی ہاتھ لوٹ کر مت آؤ، تمہارے بھائی کی زندگی کا سوال ہے، ہمت کرو، تم کر سکتی ہو۔ گلمینا نے ہلکے سے سر ہلایا، ٹھیک ہے لالا، ہم دیکھتا ہے، مگر تم ہمارے ساتھ لائن پر رہنا، تمہارے ہونے سے ہمیں حوصلہ مل رہا ہے۔ ایاز بولا، ہاں ہاں میں تمہارے ساتھ لائن پر ہی ہوں، تم دھیان سے چیک کرو۔ وہ نیچے جھک کر فائلیں کھسکانے لگی، پسینے کی بوند ماتھے پر ٹپکی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کے ساتھ اس نے کتابیں ایک ایک کر کے اٹھائیں۔ اسی لمحے دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دی۔ وہ ساکت ہو گئی، سانس روک لی تھی۔ دروازہ پوری طرح کھلا، سامنے زریاب شاہ کھڑا تھا، سفید کپڑوں میں، چہرے پر سرد تاثرات اور ہاتھ میں بندوق موجود تھی۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی اس کی سرد آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی۔ جو بھی ہو، اس کی آواز برف کی طرح کاٹ دار تھی۔ ہاتھ اوپر کر کے کھڑی ہو جاؤ، بس بہت ہو گیا ڈرامہ، مجھے تمہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا تم ایاز یا سکندر کے خاندان سے ہی تعلق رکھتی ہو، اور دیکھا میرا اندازہ بالکل ٹھیک ٹھہرا۔ گلمینا کے ہاتھ کام گئے، وہ آہستہ سے پلٹی، سر پر رکھا دوپٹہ پھسل کر کندھے تک آ گیا، موبائل نیچے گرا اور بند ہو گیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت میں جم گیا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ اپنی جگہ پر اسٹل ہو گیا۔ اتنی خوبصورتی اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ کہنے کو وہ ہر ملک گھوم چکا تھا، لیکن جو کشش اس معصوم گلاب جیسے چہرے میں تھی، ایسی کشش اس نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ زریاب آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا، مجھے تمہیں دیکھ کر پہلے ہی شک ہو گیا تھا، ایاز خانزادہ کی بہن ہو تم، ہے نا؟ لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ تم میری ہی ملازمہ کے ساتھ ملی ہوگی۔ مجھے حیرت ہے نسرین میری وفادار ہو کر میرے ساتھ غداری کیسے کر سکتی ہے؟ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر سخت لہجے میں بولا، یہیں کھڑی رہو، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم سمجھ رہی تھی کہ آسانی سے میرے ریکارڈ روم میں داخل ہو جاؤ گی، میرے ایویڈنس اکٹھے کر کے یہاں سے چلی جاؤ گی، لیکن یہ کرنا بہت ہی مشکل ترین عمل ہے۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ کے ریکارڈ روم میں داخل ہونا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کمرے میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کیمرے ہیں۔ تم جیسے ہی داخل ہوئی تھی، میرے موبائل پر نوٹیفیکیشن آ گیا تھا کہ تم میرے ریکارڈ روم میں ہو۔ گلمینا کا گلا خشک ہو گیا، لیکن اس نے ہمت کر کے کہا، ہم ڈرتا نہیں ہے صاحب، تم نے مجھے اغوا کیا ہے، دھمکی دی ہے، ہم پولیس کو سب بتائے گا، تم بھی ابھی مجھے جانتی نہیں ہو۔ وہ اس کو اپنی طرف سے ڈرانا چاہتی تھی، لیکن اس بات کو بھول بیٹھی تھی کہ سامنے کھڑا شخص ان تمام کھیلوں کا ماہر ہے، کس طرح بازی کو پلٹنا ہے، کس طرح مٹھی میں لینا ہے، اسے ہر ہنر آتے ہیں۔ زریاب کے چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی، اس نے بندوق میز پر رکھ دی اور گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا،
تم بہت حوصلے والی ہو، لیکن یاد رکھو دھمکیاں مجھے نہیں ڈراتی۔ میں تمہارے پورے خاندان کا ڈیٹا دیکھ چکا ہوں، تمہارے بھائی کی فائل میں سب کچھ ہے۔ تم غیر شادی شدہ ہو، ہے نا؟ گلمینا کا دل ایک دم بیٹھ سا گیا۔ ہاں، مگر تمہیں اس سے کیا مطلب؟ زریاب نے سخت لہجے میں کہا۔ بہت مطلب ہے، کیونکہ اب تم اس کھیل کا حصہ بن چکی ہو۔ جو کچھ تم نے آج کیا ہے اس کے نتائج تمہیں خود بھگتنے ہوں گے، اور نتائج تمہاری سوچ سے بھی پرے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹا، ریکارڈ روم کی روشنی بند کی اور جاتے جاتے بولا، یہاں ہی رہو، جب تمہیں سوچنے کا وقت مل جائے تب بات کریں گے۔ فی الحال دروازہ بند رہے گا۔ اس نے زمین سے موبائل اٹھایا، اسے دیکھا اور جیب میں رکھ لیا، پھر دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ لیکن نکلنے سے پہلے وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا، جو اب پایہ تکمیل تک پہنچنا تھا، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ گلمینا دروازے کے قریب جا کر ساکت کھڑی ہو گئی، کان لگا کر سنا، صرف تالے کی کھنک سنائی دی۔ وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی، دل دھڑک رہا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، لالا ہم پھنس گیا، ہم نے بابا سے کہا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی، اب ہم کیا کرے گا؟ اس جہنم سے کیسے باہر آئے گا؟ باہر حویلی میں دوبارہ سکوت چھا گیا تھا، مگر اس خاموشی میں اب ایک نیا خوف جاگ اٹھا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، تقریباً 3 گھنٹے بیت گئے۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی، دیوار کے کونے میں جلتا بلب مدھم ہو چکا تھا۔ گلمینا زمین پر 2 زانوں بیٹھی رو رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا، آنکھیں سرخ۔ کبھی وہ دروازے کو دیکھتی، کبھی چھت کو، جیسے دعا مانگ رہی ہو کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ کسی بھی طرح یہاں سے نکل جائے۔ اسے اتنی گھٹن ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے کبھی بھی اس طرح بند دروازے کے پیچھے 3 گھنٹے نہیں گزارے تھے۔ وہ ایک آزاد پنچھی تھی جو اپنی مرضی کی مالک تھی۔ چند لمحے بعد اچانک دروازے کا کنڈا گھوما، چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ زریاب شاہ اندر داخل ہوا، ہاتھ میں بندوق نہیں مگر چہرے پر وہی سرد رعب۔ اس کے ساتھ کچھ آدمی اور ایک مولوی صاحب تھے۔ گلمینا ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی، دوپٹہ فوراً سر پر اوڑھا، مگر ہاتھ لرز رہے تھے۔ صاحب، آپ نے ہمیں یہاں کیوں بند کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب ہمارے بابا سرکار نے ہم سے کروایا ہے۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ ابھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ بے حد معصوم تھی اور اپنی معصومیت میں ہی سب کچھ اپنے منہ سے اگل رہی تھی۔ زریاب قدم قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بس بہت سن لیا تمہارا۔ تمہارے لالا نے سمجھا تھا کہ تمہیں میرے گھر بھیج کر میرے سامنے جاسوس بنا کر وہ بچ جائے گا۔ اس کو اب ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی پچھتائے گا۔ اس جیسے انسان کے ساتھ تو اس سے بھی برا کرنا چاہیے، لیکن میں انسانیت کے درجے سے نہیں گرنا چاہتا۔ اس کے لبوں پر ہلکی طنز بھری مسکراہٹ تھی۔ اب حساب برابر ہوگا۔ کیا مطلب؟ گلمینا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بول رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ نہ جانے کیوں زریاب کی شکل دیکھ کر ہی اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، مطلب یہ کہ تم نکاح کرو گی مجھ سے، ابھی اسی وقت، اور مجھے کسی بھی طرح کا بہانہ اور ایکسکیوز نہیں چاہیے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ تم اس گھر میں اپنی مرضی سے آئی تھی، لیکن اب جاؤ گی میری مرضی سے، اور اگر میری مرضی کے خلاف جانے کی تم نے ہمت بھی کی تو یاد رکھنا، میں تمہارے ساتھ وہ کر گزروں گا جس کے بارے میں تم نے خیال بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ یکدم پیچھے ہٹی۔ یہ کیسا مذاق ہے صاحب؟ ہم نہیں کرے گا، ہم صرف اپنی عزت بچانے آیا تھا۔ یہ سب غلط ہے، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میری زندگی کا سوال ہے، آپ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے مجھے ساری زندگی کی سزا نہیں دے سکتے۔ زریاب کا لہجہ سخت ہوا، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، غلط وہ لمحہ تھا جب تم نے میری حویلی میں قدم رکھا، تم نے میری حدود توڑی۔ اب میں فیصلہ کروں گا کہ تمہاری عزت کا مطلب کیا ہے، اور میں کون سا تمہاری عزت کو تار تار کر رہا ہوں، بلکہ بیوی بنا کر تمہیں عزت ہی بخش رہا ہوں۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا،
مگر اگر تم نے انکار کیا تو سمجھ لو تمہارا بھائی نہیں بچے گا، اور تمہارا نام، تمہارا وجود کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئی ہو۔ میں ایسا ہی ہوں، سزا دینے پر آؤں تو پیچھے نہیں ہٹتا، اور جان لینے پر آؤں تو اگلے کو سانس لینے نہیں دیتا۔ گلمینا کے آنسو بہنے لگے۔ صاحب ہمیں مت ستاؤ، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، بابا نے ہمیں بھیجا تھا، ہم صرف اپنے لالا کی مدد کے لیے آیا تھا۔ ہم وعدہ کرتا ہے آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ آپ میری شکل کبھی نہیں دیکھو گے، پلیز ہمیں جانے دو، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے۔ وہ کبھی بہتر اردو بول رہی تھی تو کبھی اردو کو توڑ کر پشتون لہجے میں بول رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اسے کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ زریاب نے سخت سانس بھری۔ تمہارے باپ نے تمہیں مہرہ بنایا، اب میں تمہیں اپنی امان میں لے رہا ہوں، تم چاہو تو اس کو سزا کہہ لو یا نجات، مگر اب تم میری ذمہ داری ہو، اور جب تک میری ذمہ داری رہو گی، جب تک میں چاہوں گا، اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ گلمینا سسک پڑی۔ یہ زبردستی ہے صاحب، خدا کے لیے ہمیں جانے دو، ہم قسم کھاتا ہے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، خدا کے لیے۔ زریاب کی آواز گونجی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں عزت سے اپنا نام دینا چاہتا ہوں، تمہارا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہوں، باقی جو تمہارے اندر کا ڈر ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ابھی جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو۔ گلمینا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے مولوی کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب آپ دیکھیے نا، ہم اپنی مرضی سے نہیں۔ مولوی صاحب نے نظریں جھکا لی، آواز دبائی، بی بی اگر آپ چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ۔ زریاب نے درمیان میں کاٹ دیا، یہ نکاح ہوگا، میں ذمہ داری لے رہا ہوں۔ پھر اس نے نرم مگر دباؤ والے لہجے میں کہا، گلمینا سوچ لو، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری عزت، تینوں ایک دھاگے سے بندھے ہیں۔ اگر تم نے ہاں کہہ دی تو سب بچ جائیں گے، اور اگر نہ کہی تو کچھ نہیں بچے گا۔ گلمینا نے آہستہ سے روتے ہوئے سر جھکا لیا، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جڑ گئیں۔ ہم راضی ہیں صاحب، بس خدا گواہ رہنا، ہم نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے۔ زریاب نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر مولوی کو اشارہ کیا، شروع کرو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، باہر کہیں می کے چند قطرے گرنے لگے۔ مولوی صاحب کے لب ہلے، قبول ہے؟ گلمینا نے روتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ زریاب نے دھیرے سے جواب دیا، قبول ہے۔ الفاظ ختم ہوئے تو وقت جیسے تھم گیا۔ کمرے کی فضا میں اذان مغرب کی مدھم گونج اٹھی، اور گلمینا کے آنسو دوپٹے میں جذب ہوتے چلے گئے۔ کمرے میں گہرا سکوت تھا، نکاح مکمل ہو چکا تھا، مولوی صاحب اور گواہ جا چکے تھے، باقی رہ گئے تھے صرف دو لوگ، زریاب شاہ اور گلمینا۔ زریاب کے چہرے پر اطمینان کی سی سختی تھی، جبکہ گلمینا کی آنکھیں سرخ تھیں۔ دوپٹہ بار بار سر سے کھسک رہا تھا، اور وہ آنسوؤں سے بھیگی آواز میں سسک رہی تھی۔ زریاب آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اب کس لیے رو رہی ہو؟ گلمینا جو ہونا تھا ہو گیا، جو غلطی تم نے کی ہے اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ وہ چونک کر بولی، غلطی؟ اس کے لہجے میں ٹوٹی ہوئی معصومیت تھی۔ ہم سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ ہم تو بس اپنے لالا کے لیے آئے تھے، بابا سرکار کے حکم پر۔ ہم کو کیا خبر تھی کہ آپ ایسا کریں گے؟ یہ غلطی اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ آپ سزا ساری زندگی کے لیے دے دیں۔ یہ نکاح درست نہیں ہوا ہے، میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، اور نہ ہی شوہر کا حق ادا کروں گی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ زریاب نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سزا نہیں ہے، انصاف ہے۔ تمہارے لالا نے لوگوں کو مروا دیا، میرے ریکارڈ غائب کیے، تمہیں پتہ بھی ہے تم کس گھر میں آئی ہو۔ تمہیں تو شکر منانا چاہیے میں نے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ اگر تمہیں پولیس کے حوالے کیا گیا تو وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ وہ کپکپاتے ہوئے بولی، ہم کو تو کچھ نہیں معلوم، قسم سے ہم نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے جو کیا یہ ظلم ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ میرے بابا آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، خدا کی قسم، آپ پر الزام لگا دیں گے کہ آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو سزا ملے گی۔
آپ ابھی میرے گھر والوں کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے۔ یہاں پر بابا کے کئی جاسوس ہیں۔ اب تک انہیں خبر مل چکی ہوگی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تم نے نکاح کر کے بڑا غلط کام کیا ہے۔ زریاب کے چہرے پر ایک لمحے کو طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تمہارے بابا وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور تم بھی نہیں۔ تمہیں پتا ہے، اگر تمہارے خلاف میں نے ایک لفظ بھی باہر نکالا، تمہارا پورا خاندان برباد ہو جائے گا۔ تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ہر ایک شخص کو میں تباہ و برباد کر سکتا ہوں، صرف ایک لفظ کی دیر ہے۔ تم لوگ ابھی میرے عہدے سے واقف نہیں ہو۔ وہ تھوڑا رکا، سگریٹ سلگایا، دھواں چھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تمہارا بھائی ایک ریپسٹ ہے، ایک چور، ایک ڈکیت، ایک عیاش انسان ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب تک تمہارے لالا کے جرائم کا نہیں پتا۔ میں اس کو بخشوں گا نہیں۔ پھانسی کے پھندے پر اسے تمہارے سامنے چڑھاؤں گا۔ تمہارا باپ سمجھ رہا تھا اس کے خلاف میں نے بہت ہی معمولی ثبوت اکٹھا کیے ہیں۔ جب عدالت میں اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کے ثبوت دکھائیں گے تو تمہارا بھائی پاتال میں بھی ہوا تو اسے ڈھونڈ نکالا جائے گا اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ تمہارے بھائی کو اتنے آسانی سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ گلمینا کے چہرے پر خوف کی لکیریں ابھر آئیں، مگر ساتھ ہی ایک ضد بھرا وقار بھی موجود تھا۔ ہم نہیں ڈرتے آپ سے، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ ہمارا لالا گناہ گار ہوں یا نہیں، پر آپ کا کام فیصلہ کرنا نہیں تھا۔ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ آپ نے مجھ جیسی غریب لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ میرا تو ان معاملات میں کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ میں تو صرف یہاں پر ایک بلی کا بکرا بن کر آئی تھی، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے حلال بھی آج ہی کر دیا جائے گا۔ وہ رو پڑی۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے، ایک شاہزادے ہو کر ایک معصوم پہ ہاتھ اٹھایا۔ ہم نے تو آپ کے سامنے سر جھکایا، عزت کی خیر مانگی، اور آپ نے بدلے میں ہمارا جنازہ نکال دیا۔ میں نے سنا تھا شاہزادے بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں، لیکن آپ جیسا سخت دل مرد میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ زریاب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہنسی دبا لی۔ عزت؟ تمہاری عزت تو اب میرے نام ہے۔ تم بیوی ہو میری، جو میں کہوں گا وہی کرو گی۔ تمہارا خاندان اب میرے رحم و کرم پر ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ جس دن تمہیں پتہ چل گیا تمہارا بھائی کیا کرتا رہا ہے، خدا کی قسم اس دن تم میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگو گی۔ گلمینا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، خدا کی قسم کبھی بھی نہیں۔ آپ نے ہماری زندگی برباد کی، آپ کا انجام بھی برا ہوگا۔ آپ مجھے باتوں میں الجھا کر اس طرح تکلیف نہیں دے سکتے۔ وہ زور سے بولی، ہم لعنت بھیجتے ہیں آپ کے اس نکاح پر، آپ کے ظلم پر، آپ کی انا پر، جو ایک عورت پر چلا ہے۔ اگر آپ کو بدلہ لینا تھا، سزا دینی تھی، تو میرے بھائی کو ہی دیتے۔ ایک عورت کو جنگ کے درمیان کیوں لائے؟ زریاب کھڑا ہوا، اس کے قریب آیا، اس کے چہرے سے چند انچ کے فاصلے پر آ کر بولا، میری نظر میں تو یہ ٹھیک ہے۔ تم نے جو سوچا وہ تمہارا خیال ہے، مگر حقیقت یہ ہے اب تم صرف میری ہو، چاہو یا نہ چاہو۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو کر بولا، اب رو لو جتنا رونا ہے، صبح سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر باہر قدم نکالا تمہارے بابا کا جنازہ نکلے گا۔ تمہارا تو جنازہ نہیں نکالا ہے، لیکن تمہارے باپ کا نکالنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ اسی لیے اپنے قدموں کو روک لینا، میں ایسا ہی ہوں، معافی دینا مجھے پسند نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ گلمینا کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ زمین پر گر کر بیٹھ گئی اور دوپٹے کے پلوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کمرے میں دھوئیں کی بو اور بے بسی کی گونج باقی رہ گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پوری رات جیسے تیسے گزر گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں حویلی کی اونچی دیواروں سے جھانک رہی تھی، مگر ان کی روشنی گلمینا کے لیے کسی قید خانے کی چمک سے کم نہیں تھی۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی بڑے دروازے تک پہنچی۔ آنکھوں میں رات بھر کی نمی باقی تھی، مگر لہجہ فیصلہ کن تھا۔ اس نے گارڈ کے قریب جا کر کہا، دروازہ کھولو، ہم باہر جانا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھولو، ہم باہر جانا چاہتے ہیں، ابھی کے ابھی۔ ہمیں یہاں نہیں رہنا، اس سنگ دل انسان نے ہمیں زبردستی قید کیا ہوا ہے۔
یہاں رہا تو ہم مر جائے گا۔ گارڈ جو وردی میں سخت چہرے والا دراز کرد مرد تھا، اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولا، میڈم معذرت، صاحب نے صاف حکم دیا ہے، آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ اگر صاحب اجازت دیں گے تب ہی دروازہ کھلے گا۔ آپ پہلے صاحب سے اجازت لے لیں، اس کے بعد آئیں، ہم عزت سے آپ کو آپ کے مقام پر پہنچائیں گے، لیکن یہ دروازہ بنا اجازت کے نہیں کھولیں گے۔ گلمینا کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہم قیدی نہیں ہیں یہاں، دروازہ کھولو ورنہ قسم سے توڑ کر نکل جاؤں گی۔ گارڈ نے ہلکی سانس کھینچی اور مؤدبانہ مگر سخت لہجے میں کہا، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں میڈم، مگر جب تک صاحب کا حکم نہیں آتا ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ گلمینا کے لہجے میں بے بسی ابل پڑی، پلیز دروازہ کھولو، میں یہاں پھنس گئی ہوں، وہ آدمی وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ اس کی آواز لرز گئی تھی، وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور پوری قوت سے ایک لات ماری۔ لات اتنی شدت سے ماری گئی تھی کہ اس کا حال بے حال ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ وہ درد سے تڑپ اٹھی، پاؤں کے تلوے میں چوٹ لگی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک بھاری مگر پرسکون آواز گونجی، جب جان نہیں ہے تو ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ وہ چونکی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو زریاب شاہ کھڑا تھا، سفید قمیض کے اوپر نیلا واسکٹ، چہرے پر وہی سختی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر درد سے کرا گئی۔ زریاب چند قدم آگے بڑھا، اس کے قدموں کے پاس جھک گیا اور بولا، حرکتیں بچوں والی کرتی ہو، تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم مجھ سے آزاد ہو جاؤ گی؟ اس نے اس کے پاؤں کو آہستگی سے چھوا۔ گلمینا نے گھبرا کر پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ ہاتھ مت لگاؤ، اس کی آواز روحانسی تھی، ہم آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمیں ٹچ بھی مت کریں، ہم نفرت کرتے ہیں آپ سے۔ زریاب کے چہرے پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر آہستہ سا جھکا، اس کا بازو تھاما اور سخت لہجے میں بولا، ٹچ کیا؟ تمہیں اپنے وجود میں سمو لوں گا، بیوی ہو تم میری، بھول گئی ہو؟ وہ چیخی، چھوڑو ہمیں، مگر زریاب نے سنی انسنی کر دی۔ اس نے اسے اٹھایا اور مضبوط بازوؤں میں تھام کر لاؤنج کی طرف بڑھا۔ گلمینا نے مزاحمت کی مگر اس کی طاقت اس کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ وہ اسے صوفے پر لایا، نرمی سے بٹھایا اور ملازمہ کو آواز دی، فرسٹ ایڈ باکس لاؤ ابھی۔ چند لمحوں بعد ملازمہ دوڑی ہوئی آئی۔ زریاب نے خود اس کے پاؤں کی پٹی باندھی۔ گلمینا چپ چاپ بیٹھی رہی، نظریں جھکائے، آنسو گالوں پر بہتے ہوئے۔ زریاب کا لہجہ نرم مگر حکم بھرا تھا، اب بھاگنے کی کوشش مت کرنا، تم یہاں سے تب جاؤ گی جب میں چاہوں گا، اور سنو، اب میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے ایک لمحے کو رکا۔ بے وقوفی چھوڑ دو گلمینا، تمہاری قسمت اب میرے فیصلے سے بندھی ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی رہ گئی۔ گلمینا نے پاؤں پر بندھی پٹی کو دیکھا، آنسو تھامنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ سر جھکا کر بڑبڑائی، یہ قید نہیں ہے، یہ تو قبر ہے، اور پھر چپ چاپ صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی، جیسے کوئی اپنے خوابوں کو دفنا رہا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پاؤں زخمی ہو جانے کے باعث وہ دوبارہ بھاگ نہیں پائی تھی۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے، لیکن آج وہ اس کے سامنے ان تمام ثبوتوں کو پیش کرنا چاہتا تھا جو اس کے بھائی کے خلاف تھے۔ وہ اس کو دنیا کو روشن کرنا چاہتا تھا، اس کو سمجھانا چاہتا تھا جیسا وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ کمرے میں بھاری سا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ زریاب شاہ کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، سامنے ٹیبل پر کچھ فائلز اور تصویریں رکھی تھیں۔ دن ڈھلنے کو تھا، کھڑکی سے آتی شام کی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر عجب سنجیدگی بکھیر رہی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھٹکا اور پھر دھیرے سے کھل گیا۔ گلمینا اندر آئی، چہرے پر خفگی، آنکھوں میں ضد نمایاں تھی۔ بولو، کیوں بلایا ہے؟ پاؤں اب بھی کافی بہتر ہو چکا تھا۔ اس کے لہجے میں وہی خالص پشتو انداز، سیدھی بے ساختہ اور ذرا سا تلخ۔ ملازمہ کہہ رہی تھی آپ نے یاد کیا تو ہم آ گئے، لیکن ہم یہاں کھڑا ہونا بھی نہیں چاہتا، جلدی بتاؤ کیا کام ہے؟
وہ روٹھے روٹھے لہجے میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زریاب نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکے سے بولا، آؤ بیٹھو ادھر، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ تھوڑی ہچکچائی مگر پھر آہستہ قدموں سے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی زریاب نے میز سے ایک فائل اٹھائی، کچھ تصویریں نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ پھر موبائل اٹھایا، ایک ویڈیو کھولی اور خاموشی سے اس کے ہاتھ پہ پکڑا دی۔ گلمینا نے جیسی ہی اسکرین دیکھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا؟ اس کے لب کپ کپائے۔ چند لمحوں بعد ایک زوردار چیخ کمرے میں گونجی، نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں خوف، آنسو اور انکار سب اکٹھے تھے۔ زریاب نے اٹھ کر سامنے آتے ہوئے سخت مگر پرسکون لہجے میں کہا، یہ تمہارے بھائی ایاز ہے، وہی ایاز خانزادہ جس کے لیے تم نے مجھ سے نفرت کی، میرے خلاف کھڑی ہوئی۔ دیکھو، یہ صرف ایک لڑکی نہیں، اس نے کئی لڑکیوں کے ساتھ یہی کیا، پھر مار ڈالا۔ وہ ایک لڑکی کی عصمت داری کر رہا تھا اور پھر اسے مات دیا تھا۔ پوری ویڈیو اس کے خلاف موجود تھی۔ گلمینا کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ نہیں، جھوٹ ہے یہ، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارا لالا ایسا نہیں ہے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا، وہ عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ زریاب نے خاموشی سے فائل کھولی اور تصویریں اس کے سامنے پھیلا دیں۔ یہ دیکھ رہی ہو، یہ سب کیسز تمہارے بھائی کے ہیں، کچھ لڑکیاں، کچھ لڑکے، سب معصوم تھے، سب کو تمہارے بھائی نے پیسوں کی وجہ سے اور کچھ عزت کی وجہ سے قتل کر دیا۔ یہ کر کے اس نے صرف اور صرف اپنی پہچان بنائی ہے، مگر وہ نہیں جانتا اللہ کے گھر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اس سے بھی برا انجام کیا جاتا ہے۔ گلمینا نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، آنسو انگلیوں کے درمیان بہنے لگے۔ نہیں، خدایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا لالا ایسا نہیں ہو سکتا۔ زریاب کی آواز اب بھاری ہو گئی۔ گلمینا، تمہیں سچ سننا ہوگا، تمہارا باپ ان سب کا حکم دیتا ہے اور تمہارا بھائی ان کا ہاتھ ہے۔ پہلی بار جب ایاز نے یہ کام کیا، ہم نے روکا، سمجھایا، مگر تمہارے باپ کے پیسے نے سب چھپا دیا، اسے اور شے دی، اور آج نتیجہ یہ آیا ہے کہ اسے یہ کام کرتے ہوئے خوف بھی نہیں آتا، بلکہ اس کام کو وہ اب شوقیہ کرتا ہے۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، مگر اب حد پار ہو گئی ہے، وہ باز نہیں آیا۔ اس نے کئی گھروں کو برباد کیا ہے، کئی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، سزا تمہارے بھائی کو ہر قیمت پر ملے گی۔ گلمینا کے ہونٹ لرزے۔ تو پھر نکاح، وہ سب کیوں کیا تم نے؟ سزا دینی تھی نا، دے دیتے، مگر یوں کیوں توڑا مجھے؟ زریاب نے گہری سانس دی۔ نکاح سزا نہیں تھا، میں نے وہ تم پر ظلم سمجھ کر نہیں کیا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ پہلی بار جب تم میری حویلی میں آئی تو تمہاری سچائی، تمہارا خوف، تمہاری آنکھوں کی معصومیت نے مجھے بدل دیا تھا۔ میں تمہیں ایاز کی بہن کی صورت نہیں بلکہ اپنی محبت کی صورت دیکھتا ہوں۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر نرمی سے بولا، ہاں، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو اور تمہارا حق ہے، مگر ایک بات جان لو، میں چاہتا ہوں تم دیکھو، آنکھیں کھولو، اگر آج تم غلط کا ساتھ دو گی تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو باقی سب کا ہوا، لیکن اگر آج تم سچ کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ گی تو دنیا بھی تمہارا ساتھ دے گی اور آخرت بھی۔ گلمینا ساکت بیٹھی تھی۔ زریاب نے دھیرے سے فائل بند کی اور بولا، میں تمہارے ساتھ ہر موڑ پر کھڑا رہوں گا، مگر تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کون ہو، ظالم کی بہن یا سچ کی گواہ۔ یہ کہہ کر وہ مڑا، دروازہ کھولا اور بغیر پلٹے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف گلمینا تھی، زمین پر بیٹھی، فائل کے صفحے بکھرے ہوئے، ویڈیو بند اسکرین پر اس کا لرزتا عکس جھلک رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اللہ، ہمارا لالا، یہ سب کیا کر دیا تو نے؟ اس کی آواز دھیرے دھیرے خاموشی میں گم ہو گئی، جیسے کسی کے اندر سے امید کا آخری چراغ بھی بجھ گیا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن خاموشی سے مزید گزر گئے۔ صبح کی روشنی نرم سنہری کرنوں کی طرح پردوں سے جھانک کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے رات کی تمام تلخیاں اس روشنی کے ساتھ دھل گئی ہوں۔ گلمینا گہری نیند میں تھی، چہرہ تھکن سے بوجھل مگر پرسکون۔
اچانک اس کے کانوں میں ایک مانوس دھیمی مگر گرجدار آواز گونجی، گلمینا کہاں ہو تم؟ باہر آؤ، تمہارا بابا تمہیں لینے آیا ہے۔ پہلے تو اسے لگا شاید خواب دیکھ رہی ہے، لیکن آواز دوبارہ سنائی دی اور اس بار بالکل صاف تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، دل زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بنا چپل کے وہ دروازے کی طرف بڑھی، قدم کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے وہ منظر تھا جس نے اس کے وجود کو جیسے پتھر کر دیا ہو۔ سامنے اس کا بھائی کھڑا تھا، غصے سے بھرا چہرہ، اور اس کے پہلو میں سکندر صاحب اس کے بابا جان۔ ان کی آنکھوں میں دکھ، شرم اور غصہ سب کچھ اکٹھا تھا۔ ہمیں سب پتہ چل گیا ہے، سکندر صاحب بولے۔ ان کی آواز میں وہی رعب تھا جو بچپن سے گلمینا کے دل میں خوف بن کر بسا ہوا تھا۔ اس ظالم نے تم سے زبردستی نکاح کر لیا ہے، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ میں ابھی پولیس کو اطلاع دیتا ہوں، تمہارے بھائی پر جو کیس ہے وہ بھی ہٹوائیں گے۔ گلمینا کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر جیسے اندر کا سارا طوفان باہر آ گیا۔ وہ چیخی، چلے جائیں آپ لوگ، میرے شوہر کے گھر سے نکل جائیں، مجھے آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں۔ مجھے ایک ریپسٹ کے ساتھ نہیں رہنا اور نہ اس کی حمایتی باپ کے ساتھ۔ سکندر صاحب کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے۔ گلمینا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں۔ آپ میرے باپ تھے، وہ روحانسی آواز سے بولی۔ میں آپ کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی، لیکن آپ بھی ویسے ہی نکلے جیسے دنیا کے باقی لوگ ہیں، طاقتور کے سامنے کمزور کو قربان کر دینے والے۔ اتنے میں زریاب شاہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ ہلکی نیند سے جاگا تھا مگر چہرے پر وہی پرسکون مغرور مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آیا، سکندر صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سنا نہیں آپ نے سکندر صاحب، میری بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ اب یہ فیصلہ اس کا ہے، میرا نہیں۔ سکندر صاحب کا لہجہ تلخ ہوا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں زریاب۔ ان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے کسی شکست خوردہ دشمن پر ترس آ گیا ہو۔ خدا آپ کو چھوڑ دے، یہی کافی ہے، وہ بولا۔ مجھ جیسے انسان کی کیا اوقات ہے؟ وہ دونوں باپ بیٹے دروازہ دھڑام سے بند کر کے چلے گئے۔ گھر میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی، صرف گلمینا کے آنسوؤں کی ہچکیوں کی آواز باقی رہ گئی۔ زریاب آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر نرمی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ گلمینا جیسے ٹوٹ گئی، وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ بہن کرتی ہوئی بولی۔ میرے بابا اور بھائی ایسے نکلیں گے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اپنا خون ایسا نکلے گا۔ زریاب نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، لہجہ نرم مگر بھرپور یقین سے بھرا ہوا تھا۔ گلمینا، جو کچھ ہوا وہ شاید تمہارے لیے دکھ تھا مگر انجام بہتر ہے۔ میں نے تمہیں ایک ایسے گھر سے نکالا ہے جو جہنم سے کم نہیں تھا۔ اب تم آزاد ہو۔ گلمینا نے آنسو صاف کیے، اس کی آنکھوں میں پہلی بار شکر گزاری کی چمک تھی۔ میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی زریاب شاہ۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی انگلی رکھی۔ احسان مند مت رہو، بس مجھ سے محبت کر لو جیسے میں کرتا ہوں۔ وہ شرمائی، نظریں جھکا لی۔ کیا آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ زریاب نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اگر ایک نظر میں محبت ہو جائے تو مرد نکاح کر لیتا ہے، جیسے میں نے کیا۔ کمرے کی کھڑکی سے سورج کی کرنیں اندر آئیں، ان دونوں کے چہروں کو سنہری روشنی نے چھو لیا۔ گلمینا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور زریاب کے چہرے پر اطمینان، کسی کہانی کی طرح نہیں بلکہ جیسے زندگی نے آخرکار ایک نئے روشن باب کا آغاز کر دیا ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔